محترم حاضرین جمعہ، اولاد کی تربیت ہر ایک گارجین کے لیے، ہر ایک ماں باپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ وہ تربیت کیسی ہونی چاہیے، اس تربیت کا پہلو کیسا ہونا چاہیے، ہمیں بچوں کو کیسے سانچے میں ڈھالنا چاہیے کہ ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہمارا بچہ ہمارے دل کا سکون بن جائے، ہمارا بچہ سوسائٹی اور سماج میں ہمارے نام کے اونچا کرنے کا سبب بن جائے، ہمارا بچہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہمارا بچہ ہر اعتبار سے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سعادت اور نیکبختی کا سامان بن جائے۔ تو وہ تربیت جن کی بنیاد پر ہمیں یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی، وہ تربیت ہے اسلامی تربیت، وہ تربیت ہے شریعت کی تربیت، وہ تربیت ہے قرآن و حدیث کے مطابق اسے ڈھالنا، وہ تربیت ہے احکام الہی اور فرمان رسول کے مطابق ان کی زندگی کو گزارنے کے طریقے سکھانا، اور یہ بتانا کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو اس دنیا میں بھی خوشگوار بنا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہماری زندگی پروقار ہو جائے گی۔ یہ تمام ساری چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ یہ تمام ساری چیزیں ہمیں اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے سے حاصل ہوں گی، اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے سے حاصل ہوں گی، ہمیں دین کو سمجھنے سے حاصل ہوں گی، شریعت کو سمجھنے سے حاصل ہوں گی۔ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، ٹوائلٹ میں جانا کیسے ہے اور آنا کیسے ہے، لوگوں سے ملنا کیسے ہے اور نہیں ملنا کیسے ہے، کیسے لوگوں سے دوستی کرنی ہے اور کیسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی ہے، ان تمام ساری چیزوں کا الیکھ، ان تمام ساری چیزوں کی وضاحت، ان تمام ساری چیزوں کی تفصیل ہماری حدیث میں، ہمارے قرآن میں اور شریعت مطہرہ کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کریں، ان چیزوں کو سیکھیں، ان چیزوں کو سمجھیں۔ ہمارے رسول جناب عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں سے، جو ان کے زمانے کے بچے تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان میں سے ایک ہیں، ان کو ایک بار مخاطب کر کے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا غلام، اے پیارے بچے، الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، اے میرے پیارے بچے، کیا میں تمہیں وہ چند باتیں نہ سکھلا دوں؟ کیا کہا؟ نہ سکھلا دوں؟ کیا میں ان چیزوں کی تعلیم تمہیں نہ دے دوں؟ کیا ان چیزوں کا علم تمہارے اندر نہ پیوست کر دوں؟ اگر ان چیزوں پر عمل کرو گے، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کو نفع بخش بنا دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے رہنے کو نفع بخش بنا دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے رہنے کو بابرکت بنا دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے روشنی کے دروازے کھول دے گا، تاریکیوں کو مٹا دے گا، ظلمت کو ختم کر دے گا، اور ہر طرف اجالے ہی اجالے تمہارے لیے اللہ رب العالمین اس علم کے نتیجے میں تمہارے لیے مہیا کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں آپ ہمیں ضرور ان باتوں سے آگاہ کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو کان اس لیے دیے تاکہ زیادہ سنے جائیں، نہ کہ اس لیے دیے کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ میری امت، ہماری امت محمدیہ جو خیر امت ہے، اس کائنات میں پائے جانے والے تمام اس کائنات میں پائے جانے والے تمام ادیان میں، اس کائنات میں پائے جانے والے تمام دھرموں میں، اس کائنات میں پائے جانے والے تمام مذاہب میں ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا دین اور ہماری شریعت سب سے پاکیزہ اور سب سے مکمل ہے۔ اس بات کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم سب سے زیادہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ شریعت بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ شریعت مخالف اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، ہم سفلتا کو نہیں پا سکتے ہیں، ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق نہ گزرے۔ ہم ہی وہ قوم تھے جس نے اسلامی شریعت پر چلتے ہوئے
نہ جانے کتنے بڑے رقبے پر حکومت کی، عمر بن خطاب کا زمانہ، عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ، معاویہ بن ابی سفیان کا زمانہ، یہ تمام کے تمام ادوار ایسے ہیں جس پر مسلمانوں نے بڑی حکومت کی، اور ایسی حکومتیں کی کہ آج کے زمانے کے لوگ، آج کے زمانے کے سپر پاور ایسی حکومت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ کس بنیاد پر تھا؟ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کی گئی طاقت کی بنیاد پر تھا، اللہ رب العالمین کی توحید کی بنیاد پر تھا، اللہ رب العالمین پر یقین کی بنیاد پر تھا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی بنیاد پر تھا، اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری اور اس کی شریعت کی پابندی کی بنیاد پر تھا۔ ہم نے اور آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو چھوڑا، ہم نے اور آپ نے سب سے پہلے شریعت مطہرہ کو چھوڑا، ہم نے اور آپ نے منمانی زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ نتیجہ یہ ہوا ہم ہر جگہ پسپائی کے شکار ہیں، ہم ہر جگہ مار کھائے جا رہے ہیں، ہمارے بچے تاریک مستقبل دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے راستوں پر چھوڑ رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ان نصیحتوں کو سنیے جو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، الا اعلمک بکلمات، کیا میں تمہیں چند باتیں نہ سکھلا دوں جن کو تم یاد کر لو، جن کی روشنی میں اپنی زندگی گزار لو تو تمہیں اللہ رب العالمین نفع بخش بنا دے گا، تمہیں اللہ رب العالمین فائدہ پہنچائے گا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے احفظ اللہ یحفظک۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کی حفاظت کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کے حدود و قیود کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین نے جو سیما بنا دی ہے اس سیما کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین نے حلال و حرام جن چیزوں کو بتا دیا ہے، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں کو حلال سمجھنا اور انہی چیزوں کو حرام سمجھنا، حلال کو اختیار کرنا اور حرام سے بچتے رہنا، یہ اللہ رب العالمین کے حدود کی حفاظت ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت کی حفاظت ہے۔ جہاں بھی رہنا نماز کا پابند خود کو بنائے رکھنا، جہاں بھی رہنا نماز سے سمجھوتا نہیں کرنا، جہاں بھی رہنا توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا، بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، بڑے سے بڑا خسارہ تمہارے سامنے ہو، لیکن تمام چیزوں کے باوجود تم کبھی اپنے اسلام سے، اپنی شریعت سے، اپنے دین سے، اپنے دھرم سے سمجھوتا بالکل بھی نہیں کرنا۔ یہ شریعت کی حفاظت، یہ اللہ کی حفاظت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت۔ جب ہم اور آپ اس دین کی، اس شریعت کی، اللہ رب العالمین کی، قرآن مجید کی اور احادیث رسول کی حفاظت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو خصوصی سیکیورٹی فراہم کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو خصوصی رعایت کی نظروں سے دیکھے گا، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو خصوصی رحمت و برکت سے نوازے گا۔ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ احفظ اللہ رب العالمین کے حدود کی، اللہ رب العالمین کی پابندیوں کی حفاظت کرنا، پھر کیا ہوگا؟ تجدہ تجاہک، ہمیشہ اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العالمین کی مدد کی جب تمہیں ضرورت پڑے گی، اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے سامنے رہے گی، اللہ رب العالمین کی جانب سے نصرت تمہارے سامنے رہے گی، اللہ رب العالمین کی مہربانیاں تمہارے سامنے رہیں گی۔ وہ کب رہیں گی؟ جب تم اللہ رب العالمین کے حدود کی، اللہ رب العالمین کی قید و بند کی، اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ شریعت کی پابندی میں خود کو رکھو گے، اس کے اندر تم اپنے آپ کو جب تک سمیٹ بٹور کر رکھو گے، تب تک اللہ رب العالمین تمہیں ہر طرح کا سکون، ہر طرح کا فیض، ہر طرح کی برکت اور ہر طرح کی نعمت تم پر نازل کرتا رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ آگے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے، فقیری ہو، فقیری ہے، مالداری چاہتے ہو اللہ سے کہو، اولاد نہیں ہے اولاد چاہتے ہو اللہ سے کہو، بیمار حال ہو، پریشان حال ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ، اللہ رب العالمین تمہاری پکار کو سنے گا۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی فرمایا ہے
ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اور بندے وہ ذات ہیں جن سے مانگ لو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں ایسی ذات سے مانگنی چاہیے جو ہمیں دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، جو ہمیں نوازنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ہمیں ایسی ذات کے سامنے اپنی جھولی پھیلانی چاہیے، اپنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اپنے دامن پھیلانے چاہیے، اور اس اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی ضرورتیں رکھنی چاہیے، اپنی پریشانیاں رکھنی چاہیے، اپنی مصیبتیں رکھنی چاہیے، اور اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ ہم نے جس اللہ کو پکارا ہے وہ ذات سب سے بڑا غنی ہے۔ ہم نے جس اللہ کو پکارا ہے اس سے بڑی دولت کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے اس اللہ کو پکارا ہے جس کے اندر ہر طرح کی طاقت ہے۔ ہم نے جس اللہ کو پکارا ہے اس نے ہمیں جب مصیبت میں گرفتار کیا ہے تو ہماری پریشانی کو دور بھی وہی کرے گا۔ جب ہم اس امید کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے اللہ ہماری پکار کو سنے گا۔ ہم ان تمام باتوں کو خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، اپنے زمانے کے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ اور کیا بتایا؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، باباؤں سے نہیں، قبروں پر جا کر نہیں، ادھر ادھر شجر و حجر کو پوچھ کر نہیں، سورجوں کو دیوتا مان کر نہیں، چندر کو ماں مان کر نہیں، دھرتی کو ماں مان کر نہیں۔ کچھ لوگ طرح طرح کی پوجا کرتے ہیں، طرح طرح کی مخلوقات کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سے دست سوال دراز کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود محتاج ہے، وہ خود بے چارگی کے شکار ہیں، وہ خود لاچارگی کے شکار ہیں، وہ خود اس عالم میں ہیں کہ وہ اپنی ضرورت خود پوری نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود گمراہی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہماری آنکھوں سے پردے نہیں ہٹ رہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے آنکھوں پر، ایسے لوگوں کی کانوں پر، ایسے لوگوں کے دلوں پر کیا کر دیا ہے؟ مہر لگا دیا ہے، پردہ ڈال دیا ہے۔ وہ پردہ ہٹانے کا نام نہیں لے رہے لوگ۔ حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو پکاریں، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ جان لو کہ پوری کی پوری جماعت مل کر بھی تمہیں اگر فائدہ پہنچانا چاہے، تمام کے تمام لوگ، پوری کی پوری جماعت تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جتنا تمہارے حصے میں لکھا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اور تمام کے تمام لوگ اس بات کو لے کر اکٹھے ہو جائیں کہ انہیں نقصان پہنچانا ہے، انہیں زخمی کرنا ہے، ان کے کاروبار کو برباد کرنا ہے، ان کی دنیا کو تباہ کرنا ہے، ان کے گھر کو اجاڑ دینا ہے، ان کے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا کر دینا ہے، تمام سارے نقصانات کے ہتھ کنڈے اپنائیں گے، تمام سارے نقصانات کے لیے षड्यंत्र رچیں گے، تمام سارے نقصانات پہنچانے کے لیے وہ سازشیں کریں گے، لیکن تمام چیزوں کے باوجود آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچا پائیں گے جتنا آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ چیز ہمیں اور آپ کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، یہ چیز ہمیں اور آپ کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہماری زندگی میں کیا اچھائیاں آنے والی ہیں اور ہماری زندگی میں کیا خرابیاں آنے والی ہیں، ہماری زندگی میں کیا بھلائیاں آنے والی ہیں اور ہماری زندگی میں کیا چنوتیاں آنے والی ہیں۔ تمام ساری چیزیں کیا ہیں؟ مقدر میں لکھی جا چکی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا اور کیا ہوا؟ صحیفے سوکھ چکے ہیں۔ یعنی جو چیزیں آپ کے بھاگیہ میں، آپ کی قسمت میں، آپ کی نصیب میں لکھی جا چکی ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں، اس میں کسی طرح کی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان رکھیں، کیونکہ یہ ایمان کا ایک رکن ہے۔ ہماری زندگی میں پریشانیاں آئیں گی تو ہم اللہ رب العالمین سے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ سے سوال کریں گے، اور اس بات کو مان کے چلیں گے کہ ہماری زندگی میں یہ پریشانی آنے والی تھی، ہماری زندگی میں پریشانی آنی ہی تھی جو آ چکی، اور جو خوشیاں ہمیں حاصل ہوں ان خوشیوں کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوشحالی کے ایام میں جب تم خوشحال ہو، جب تم ہر طرح کی فراوانی سے تم لیس ہو، تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم تنگ دستی کے شکار ہوگے، جب تم مفلسی کے شکار ہوگے، جب تم غریبی کے شکار ہوگے، جب تم محتاجگی کے شکار ہوگے، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، ایسے وقت میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ،
وہی معنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین کو خوشحالی کے ایام میں یاد رکھو، اللہ رب العالمین کو پہچانے رہو، اللہ رب العالمین تمہیں شدت کے ایام میں، سختی کے ایام میں، تنگی کے ایام میں، پریشانی کے ایام میں اللہ رب العالمین تمہیں یاد رکھے گا، تمہیں پہچانے گا کہ یہ بندہ پیسہ رہنے کے باوجود تکبر کا شکار نہیں ہوا، پیسہ رہنے کے باوجود اکڑ اس کے اندر نہیں آئی، پیسہ رہنے کے باوجود، عہدہ مل جانے کے باوجود غرور اور گھمنڈ نے اس کو اپنے دامن میں نہیں پھنسایا، یہ متواضع انسان تھا، اس کے اندر تواضع اور انکساری پائی جاتی تھی، یہ غریبوں کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، یہ مفلسوں کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، یہ اللہ رب العالمین کے راستوں میں اپنے پیسوں کو، اپنی جائیداد کو لٹایا اور خرچ کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین آپ کو شدت کے ایام میں، سختی کے ایام میں، پریشانی کے ایام میں یاد رکھے گا، لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چیز اپنے دل بھی یاد رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کے دل میں بھی ان چیزوں کو بٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آگے فرمایا اللہ کے رسول نے وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جتنا صبر کیجئے گا اللہ کی مدد اتنی زیادہ آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائش و اطلاعات سے دوچار کریں گے، کن چیزوں میں گھیر کر کے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ڈرا کر کے، والجوع، تمہیں بھوکا رکھ کر کے، یعنی تمہارے گھر میں چولہے بند ہو جائیں گے، تمہیں کھانا پینا نصیب نہیں ہوگا، یہ ایسا اس لیے ہوگا کہ ہم تمہیں آزمانا چاہیں گے، ہم تمہارا امتحان لینا چاہیں گے۔ اور کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ہم تمہارے مال و جان میں کمی کر کے آزمائیں گے، ہم تمہاری کھیتیوں کو برباد کر کے تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارے کاروبار کو نشٹ کر کے تمہیں آزمائیں گے، یہ دیکھیں گے کہ تم صبر کرتے ہو یا پھر اللہ رب العالمین کے فیصلے سے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ مخاطب کر کے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو شخص بھی صبر سے کام لیتا ہے ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجیے۔ ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجیے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ہم اور ہماری ملکیت، ہم اور ہماری اولاد، ہم اور ہماری فیملی، ہم اور ہمارے جائیداد، تمام کی تمام ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ہیں اور ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ صابر لوگوں کا معاملہ ہے، صابر لوگ، صبر کرنے والے لوگ، مصیبتوں پر تل ملانے والے لوگ نہیں، مصیبتوں پر شکوہ کرنے والے لوگ نہیں، مصیبتوں پر واویلا مچانے والے لوگ نہیں، مصیبتوں پر اللہ رب العالمین کو گالی دینے والے لوگ نہیں، بلکہ ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کے فیصلے سے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے مہربانیاں نازل ہوتی ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہوتی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین اپنا خصوصی فضل و کرم نازل کرتا ہے۔ اور بتایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ ان چیزوں کو اپنے بچوں کو سکھائیں، ہم خود بھی سیکھیں، تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی میں حالات جیسے بھی آئیں تمام حالات میں اللہ رب العالمین کے فیصلے سے اپنی رضامندی کا اظہار کرنے والے بن جائیں، تمام تر فیصلوں میں اللہ رب العالمین کو اپنا فیصل ماننے والا بن جائیں اور یہ ماننے والا بن جائیں ہماری زندگی میں خوشحالی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ ہماری زندگی میں تنگی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، آلام ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں اور ہماری زندگی سے کوئی ہمارا محبوب چلا گیا، ہمارے والدین چلے گئے، ہمارے بچے ہم سے رخصت ہو گئے، ہماری بیوی کسی بھاری مرض کا شکار ہو گئی، ان تمام تر مصیبتوں میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ فیصلہ ہے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے صبر سے کام لینا یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا استعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اور کیا فرمایا یہ معمولی بات نہیں ہے، وانها لکبیرۃ، یہ بہت عظیم کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے کہ نماز کی پابندی کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو اس کی توفیق نہیں دیتا کہ مصیبتوں پر صبر بھی کرے اور اللہ رب العالمین کی
کے لیے اپنی نمازیں بھی ادا کرے، اللہ رب العالمین کے لیے سر کو جھکائے اور مصیبتوں پر صبر بھی کرے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے لوگ ہیں، صحیح معنوں میں وہی لوگ اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے، اللہ رب العالمین کے ججمنٹ سے وہ راضی ہوتے ہیں اور اس سے وہ ہر طرح کی پریشانی کے وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے، ہم اور آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں اور ان چیزوں کی تعلیم اپنے بچوں میں دیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر آسانی کے، ہر سختی کے ساتھ، ہر تکلیف کے ساتھ، ہر مصیبت کے ساتھ آسانیاں لگی ہوئی ہیں۔ آج ہم پریشانی سے دوچار ہیں، کل ہمارے لیے خوشحالی آنے والی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پریشانی سے نکالنے کے لیے شریعت نے جو راستے بتائے ہیں ان راستوں کو اختیار کریں، ان راستوں کو اپنائیں، اور وہ راستہ ہے علم کا راستہ، وہ راستہ ہے جانکاری کا راستہ، وہ راستہ ہے خود کو دین سے جوڑنے کا راستہ، وہ راستہ ہے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا راستہ۔ جب تک ہم شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، ہماری زندگی سے مصیبت ختم ہونے والی نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مدرسے میں پڑھیے، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بڑے سے بڑے امتحانات UPSC کے ہیں، BPSC کے ہیں، نیٹ کے ہیں، JEE کے ہیں، بہت ساری ڈگریاں ہیں، آپ ان تمام چیزوں میں آپ پارٹیسپیٹ کیجئے، لیکن سب سے پہلے آپ کو دین سے جوڑنا ہوگا، سب سے پہلے آپ کو دین سے جوڑنا ہوگا۔ لوگ دینداری نہیں سمجھتے، دین سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، لوگ مسلمان نام کے رہ گئے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی مدد سے اپنے آپ کو محروم کرتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ونچت کرتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو دور کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی لعنت والے اعمال، اللہ رب العالمین کے پھٹکار والے اعمال، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری والے اعمال ہمارا انجام دیتے جا رہے ہیں۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی تنگی، ہر طرح کی مصیبت ہمیں اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ان تمام تر صورتحال میں ہم دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں، دین کو سمجھنے کے لیے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالیں اور دین کو سیکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، توحید کو سمجھیں، تقدیر کو سمجھیں، اللہ رب العالمین کے انبیاء کیا ہیں، انہیں کن لوگوں کو انبیاء کہا جاتا ہے، وہ کیسے لوگ تھے، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا چرتر کیسا تھا۔ ان تمام ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید، توریت، انجیل، زبور، یہ ساری کتابیں کیسی ہیں، ان کتابوں کے اندر اللہ نے کیسی تعلیمات دی ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کیا، وہ فرشتوں کے کام کیا ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے یقین کا حصہ ہے، ہمارے مسلمان باقی رہنے کا حصہ ہے۔ ان تمام ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ یہ دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے سکون، ہر طرح کی راحت عطا فرمائے، اور ان راحتوں کو حاصل کرنے کے جو وسائل ہیں، جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، جو سورسز ہیں، ان کو اختیار کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین سے جڑنے والا بنائے، دین سے محبت کرنے والا بنائے، نماز سے محبت کرنے والا بنائے۔ نماز جب تک نہیں پڑھیں گے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں سے کہوں گا، پھر کہوں گا اور کہتا رہوں گا کہ اللہ کے واسطے نماز سے جڑیے، اللہ کے واسطے نماز کے پابند خود کو بنائیے۔ نماز کا پابند نہیں بنائیے گا، مار کھانے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ نماز کا پابند نہیں بنائیے گا، بے عزت ہونے سے کوئی نہیں بچائے گا، اپمان ہونے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ آپ ایسے ہی اپمانت ہوتے رہیے گا، ایسے ہی رسوا ہوتے رہیے گا۔ آپ جان لیجئے کہ آج کے زمانے میں آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ کا چہرہ اتر جاتا ہے، آپ کا چہرہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب قیامت میں اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا اور پہلا سوال ہوگا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، تو آپ اس وقت پوری دنیا کے، پوری کائنات کے انسانوں کے سامنے آپ کی حالت کیسی ہوگی؟ آپ کس قسم پرسی کے عالم میں، کس بیچارگی کے عالم میں اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینے کے لیے ہوں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ کے واسطے نماز سے جڑیے، کیونکہ نماز سے جڑ جانا یہ آپ کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، اور نماز کو چھوڑ دینا یہ سب سے بدترین گناہ ہے، سب سے بدترین گناہ ہے، اور سب سے بدترین ہمارے لیے عذاب ہے۔ اللہ کے واسطے نماز سے خود کو جوڑیے، نماز سے جڑیے گا اللہ کی مدد آئے گی، نماز سے جڑیے گا اللہ رب العالمین آپ کو آنترک شکتی عطا کرے گا، آپ کو اندرونی طور پر طاقت عطا کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو اندر سے اسٹرانگ کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو اندر سے مضبوطی عطا کرے گا، کیونکہ نماز اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ نماز اتحاد کا ایک بیان ثبوت ہے، نماز اتحاد کا ایک کیا ہے، ایک خوبصورت تصویر ہے کہ ہمارا آپ امیر
ہو یا غریب، اونچے ہو یا نیچے، کالے ہو یا گورے، سبھی کے سبھی لوگ ایک صف میں کھڑے ہو کر ہم اور آپ ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اور آپ اتحاد کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا نماز کو پڑھیے گا، لوگوں کو مرعوب رکھیے گا، لوگ آپ سے ڈریں گے، لوگ آپ سے سہم جائیں گے، لوگ آپ سے بھیبیت رہیں گے۔ کب؟ جب آپ اتحاد کے ساتھ، یکجائیت کے ساتھ اور یونٹی کے ساتھ نماز کی پابندی کیجیے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پر چلنے والا بنائے، دین کی حفاظت کرنے والا بنائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، اور جب تک ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔